دین میں زبردستی کافی نفسی کوئی موقع نہیں، یعنی دین میں کسی کو زبردستی کر کے مسلمان بنانا ایسا کوئی نہیں۔ تم حق بات کو سمجھو، حق بات کی طرف آ جاؤ۔ حق کیا ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک دین ہے، اسلام ہے۔ اس بات کو سمجھ کر خوشی خوشی سے دین میں داخل ہونا۔ دین میں زبردستی کافی نفسی کوئی موقع نہیں، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ گمراہی سے بڑھ کر ہے۔ گمراہی زندگی کرنا یعنی کائب اس کو ٹھکانا ہی نہیں، اس طریقے سے زندگی کرنا اس کو بولتے گمراہ زندگی، اس کو کہیں ٹھکانا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہدایت یقیناً گمراہی سے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ یہاں پر میں فضائل اعمال کا ایک حدیث آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تعجب ہے اس شخص پر جس نے دین کے بدلے دنیا خرید لیا، اور اس سے بڑھ کر تعجب اس شخص پر ہے جس نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیا۔ ان دونوں سے بڑھ کر تعجب اس شخص پر ہے دوسرے کا دنیا بسانے کے لیے اپنا دین کو فراغت کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں باتیں میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیا۔ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو، شیطان کو سے بد اعتقاد ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوشی اعتقاد ہو، یعنی خوشی سے دین اسلام میں اللہ کی طرف جھک جانا، یعنی اسلام قبول کر لے، تو اس نے بڑا مضبوط خلقہ تھام لیا، بڑا مضبوط خلقہ تھام لیا۔ یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگ سمجھو یہ دنیا کو یہ باڈی ہے، کیا ہے یہ دنیا، یہ زمین ایک باڈی کے مثال ہے۔ آپ اگر اس کے اندر گر گئے تو آپ اوپر آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کوئی سہارا ضروری ہے۔ سیڑھیاں تو چاہیے، یا تو لکڑی تو چاہیے، یا کوئی رسی تو چاہیے۔ یہ دنیا کو آپ باڈی سمجھو، آپ اس کے اندر گر گئے تو اس میں سے باہر نکلنے کے لیے یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن کو رسی سمجھو، جب اس قرآن کو پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور کبھی بھی تمہارے پاس شیطان بھی نہیں آ سکتا ہے۔ ہمیشہ اس قرآن کو تھامے رہو۔ یہ مثال میں آپ کو بتا دیا، اس لیے قبول کرے تو اس نے بڑا مضبوط خلقہ تھام لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ اس نے پکڑ لیا تو اس میں کسی طریقے کی نقصان نہیں گا، جس کو کسی طرح شکستگی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے ایک بوڑی کا مثال آپ کو دے دیا، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکوں سے، دیکھو اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکوں سے نکال کر یا بچا کر نور اسلام کے طرف لاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھ شیاطین ہیں، جو کافر لوگ ہیں جو دین اسلام کو ٹھکرا کر اپنا من مانی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، پیغمبر کا بات کو نہیں سنتے، تو یہ لوگ کافر لوگ ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھ شیاطین ہیں، انس یا جن، وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر یا بچا کر کفر کی تاریکوں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی ظلم اور ستم کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، جو شیطان کے ساتھی ہے وہ دوزخ میں رہنے والی ہے۔
اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہم اغفر لی۔ اے مخاطب، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اے مخاطب کر کے بلا رہے۔ بہت سے جگہ پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انڈائریکٹ میں آیا ہے۔ اے مخاطب، تجھ کو اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا، یعنی نمرود کا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی، اس لیے وہ اللہ کے بارے میں ایسے سوالیں کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے۔ کیا سوال ہے؟ پہلا، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہی کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ جلاتا مارتا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی مارتا ہے اور اللہ ہی کل قیامت کے دن زندہ کرتا ہے۔ اس ٹائم پر وہ بادشاہ، جس کو بادشاہت مل گئی، اس کو حکمرانی مل گئی، اس لیے اپنے حکم سے وہ کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، کسی کو حکم دیتا ہوں کہ اس کو قتل کرو، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں تمہارا حکم ہے، لیکن اللہ کا حکم وہ نہیں۔ اللہ اس کو حیات دیتا ہے، جس ٹائم پر اس کو موت آتی ہے اس کو موت دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو زندہ کرتا ہے اور اس سے حساب لیتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس طریقے سے جب اس کو جو حکمرانی ملنے کی وجہ سے وہ یہ کہا کہ میں کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو، یعنی سورج کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے، یعنی جس کو بولتے تورپو تیلگو میں، مشرق بولتے ہیں اردو لینگویج میں یا عربی لینگویج میں۔ مشرق کی طرف سے روز کے روز سورج کو نکالتا ہے، ایک ہی دن مغرب سے نکال دے تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ روز کے روز یہ تورپے کی طرف سے سورج نکالتا ہے، تو یہ کام کرو، تو اگر اللہ کر کے دعویٰ کرتا ہے تو ایک دن یہ سورج کو مغرب کی طرف سے نکال دے، اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر، اس بات پر کیا گیا، اس سے وہ کام نہیں ہو سکتا، اس پر وہ تو متحیر ہو گیا، اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ غلط راستے پر ہے، متحیر رہ گیا وہ کافر، اور کچھ جواب بن نہ آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے بیزا پر چلنے والوں کی ہدایت نہیں فرماتا۔ اس طریقے سے بے حکمی سے، اللہ کے حکام سے اللہ نے جو دیا وہ رزق، جو دیا حیثیت کو، وہ لوگ سنبھال نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بیجا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ یا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہوا؟ آگے اور بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ ایک تو یا تو نمرود کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ یہاں پر اور ایک مثال فرماتے ہیں۔ یا تم کو اسی طرح کا قصہ بھی معلوم ہے، جیسا ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا کہ ایک بستی پر ایسا حالت میں اس کا گزارا ہوا، یعنی وہ آدمی جا رہا تھا ایک بستی کے طرف سے، وہ بستی کا حالت اس طریقے سے گزرا ہوا، اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر پڑے تھے۔ جیسا بھوکمپ آتا ہے نا، جیسا سونامی آتا ہے نا زمین پر، تو اس ٹائم پر کیا ہوتے ہیں، گھر سب گر جاتے ہیں، ایسا جھٹکا زمین کو لگ جاتا ہے نا، پورا چھت نیچے گر جاتا ہے، تو چھت کے نیچے پڑ کر تمام اس گاؤں کے آدمی مر کر رہ گئے۔ وہ شخص اس گاؤں کے اوپر سے جب چل رہا تھا تو اس گاؤں کی یہ حالت ویران ہوئی تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کے مردوں کو، اس بستی والوں کے مردوں کو اس کے مرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کرے گا، یہ بات کہہ دیا اس نے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو مار دیا۔ اس نے کیا کہا
یہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جس طریقے سے ویران ہوگی اس کو کیسا آباد کرے گا، کیسے مرے پیچھے کسی کیفیت سے زندہ کرے گا، اس طریقے سے اس کا دل میں ایک شخص آ گیا، تو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مار دیا، اس کو بھی موت دے دیا۔ کب تک؟ 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو پھر اس کے بعد میں پھر اس گاؤں کو آباد کر دیا۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کا قصہ لینے سے بھی ہم کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا قصے میں بھی یہ بات ہے۔